الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب زدنی علما رب زدنی علما رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ ہمارا جو سبق تھا وہ معاشرے کی بدشگونیوں سے متعلق چل رہا تھا، جس میں ہم نے چند معاشرے میں رائج بدشگونیاں ذکر کی تھیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جن کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان سے یہ سب جو بدشگونیاں ہیں سب کی سب باطل ہیں، ان پر توجہ نہیں دینی چاہیے، نہ ان پر توجہ دلانی چاہیے، بلکہ یہ ناجائز ہیں یہ کام سارے، اور اس طرح کا اعتقاد رکھنا ہی گناہ ہے، اس طرح کا عقیدہ رکھنا گناہ ہے۔ اب ہم نے چند بدشگونیاں پہلے پڑھ لی تھیں، اب مزید آگے ہم بدشگونیاں پڑھتے ہیں کہ ایک بدشگونی اس طرح بھی ہوتی ہے کہ کوئی ہم نے یہ عقیدہ رکھ لیا جاتا ہے کہ بھئی خاص وقت میں خاص مقام پر سفر کرنا ہے، اس طرح کا وقت ہونا چاہیے، خاص وقت ہونا چاہیے، تو یہ چیز بھی غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یعنی کہ انہوں نے اپنے لیے وقتوں کو خاص کر لیا ہوتا ہے کہ بھئی اس وقت میں سفر کریں گے تو ٹھیک ہوگا، اس وقت میں سفر نہیں کریں گے تو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور بدشگونی یہ ہے کہ وہ آٹا وغیرہ اڑاتی ہیں خواتین، آٹا اگر اڑ جائے تو کہتی ہیں کہ اب مہمان آئے گا، مہمان آئیں گے، تو یہ چیز بالکل غلط ہے، اس کی بھی کوئی بھی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بالکل باطل نظریہ ہے۔ اسی طرح مشہور یہ بھی ہے کہ ہاتھ کی ہتھیلی میں خارش ہو اور تلوؤں پہ پتہ نہیں پاؤں کے نیچے خارش ہو رہی ہے تو دولت ملے گی، پیسہ ملے گا وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب بھی من گھڑت ہے، بالکل بے بنیاد ہے۔ اسی طرح لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ مرغا شام کے وقت اذان دے تو اس کو ذبح کر دو، کیونکہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، یعنی یہ نحوست کی علامت ہے۔ یعنی مرغا شام کے ٹائم کیوں اذانیں دے رہا ہے، اس بیچارے کو بس حلال کر دو۔ تو ویسے حلال کرنا جائز ہے، لیکن یہ اس نیت سے، اس عقیدے سے کہ یہ اب نحوست پھیلا رہا ہے تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس عقیدے سے کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور پھر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ مرغی، اگر مرغی اذان دے، اگرچہ مرغی اذان دیتی نہیں ہے لیکن اس نے اذان ٹائپ اگر کچھ کہہ دیا تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس سے وبا پھیلے گی یا اب یہ بیماری لے کر آئے گی، اس کو ذبح کر دو، تو یہ عقیدہ، یہ کانسیپٹ بھی بالکل غلط ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جب کوئی سفر پر جا رہا ہو اور کوئی اس کو پیچھے سے آواز دے دے، یار او بھائی، تو بڑا اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ بھائی تم نے پیچھے سے کیوں آواز دی۔ اب لڑائی پر معاملہ آ جاتا ہے کہ اب میرا وہ کام نہیں ہو سکے گا، میرا وہ کام رک جائے گا۔ یعنی جیسے بلی راستہ کاٹ لے، کالی بلی راستہ کاٹ لے، کالی بلی کو آپ دیکھ لیں تو یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، کالی بلی راستہ کاٹے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی سفر پہ جا رہا ہو پیچھے سے آواز دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بالکل بے بنیاد اور بلا دلیل بات ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی مشہور ہے کہ جب کوئی نئی دلہن کنویں پر پانی لینے جائے تو اس کو تاکید کرتے ہیں کہ پہلا آپ وہاں چراغ جلائیں وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں، چراغ جلانا اگر روشنی کے لیے مقصود ہے کہ پانی لینے جا رہا ہے، کوئی پانی لے رہا ہے تو چراغ کے ساتھ روشنی ہوگی، تو وہ ایک الگ کانسیپٹ ہے۔ لیکن اگر وہ انہوں نے کوئی ایک رسم بنا دی ہے، کوئی ایک عقیدہ بنا دیا ہے، تو یہ چیز غلط ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی ارادہ کرتا ہے کسی جانب سفر کرنے کا تو چھینک دے، یعنی اس کو چھینک آ جائے، تو وہ کہتے ہیں نہیں اب یہ کام میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، میں نے یہ کام اب نہیں کرنا۔ تو یہ بہت ساری جو میں نے آپ کو بتایا باطل نظریات، اس میں اور بہت سارے بھی ہیں۔ شام کے وقت جھاڑو نہ دینا، شام کے وقت ناخن نہ کاٹنا، اور اس کے علاوہ اور بھی طرح طرح کی باتیں، اس طرح کرنے سے یہ ہو جاتا ہے، تو یہ معاملات ہیں۔ تو جو آپ کے ذہن میں آئے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ یہ ہم نے ایک اجمالی طور پہ کچھ ذکر کیے ہیں، تفصیل تو بہت زیادہ ہے، گاؤں دیہاتوں میں رائج ہے، اس طرح یہ نہ کرو، اس کینچی نہ چلاؤ گھر میں، اس سے کیا ہوتا ہے لڑائیاں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، آپ خالی کینچی نہیں چلا سکتے تو اس طرح قدم نہ لو۔ بہت ساری آپ کو اس طرح کانسیپٹ آپ کو ملیں گے جن کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، جو بغیر دلیل کے ہیں۔ ان کا عقیدہ دل سے نکالنا اور لوگوں کو بھی ترغیب دینا کہ یہ بالکل بے بنیاد باتیں، ان کی کوئی بھی نظیر نہیں ہے، ان کی طرف نہ توجہ دیں، نہ ان کے اوپر کوئی دھیان دیں، اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس کو بتائیں کہ یہ کوئی بے اصل ہے۔ اور آپ خود اگر کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا تو کم سے کم آپ تو یہ عقیدہ رکھیں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو چیز آپ کی آزمائش میں، تقدیر میں لکھی ہوئی ہے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو ان بدشگونیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔